الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز خواتین اور اسلامی ماں اور بہنوں، جمعہ کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، تو اپنا درس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے. اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جمعہ کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں ایسا اشارہ کیا کہ ایک وقت کم ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ ممبر پر جب خطیب حضرت چڑھ جاتے ہیں اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک جمعہ کی نماز کی، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک بھی جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا درس سنتے رہیں اور بیچ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور یہ دعا کرنا جو ہے بندے کی جو ہے عاجزی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور دعا جتنا کریں گے آپ دنیا اور آخرت میں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بلکہ بعض علماء تو اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے ایک نابینا تھے، پیدائشی نابینا، جن کو آنکھیں ہی نہیں تھیں، عصر کے بعد بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بینائی لوٹ آئی، اچھا دیکھنے لگے. تو لہٰذا یہ دنیا میں اگر آفر ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے بہت بھاگ جاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہم اسے لائٹ لے لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مغرب تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سورہ کہف پڑھ کے اپنے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیے. معزز خواتین، ہمارا جو موضوع ہے، رمضان کے بعد خواتین کو نیکیوں پر باقی رہنا چاہیے. رمضان گزرا تو ہماری خواتین کا اکثر ہجرہ کچن میں گزرتا تھا. سحری ختم ہوئی، چائے بنا رہے ہیں، افطار ہوتی وہ بڑے تل رہے ہیں، ایسا پورا وقت گزر جاتا تھا. لیکن آپ لوگوں نے جو محنتیں کی وہ قابل رشک ہیں. رمضان میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والی، تھکنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ عورت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ماہ رمضان میں آپ خواتین نے جو بھی نیکیاں کی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ایک حدیث اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ہم عام فہم انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہتا ہے کہ اے مومنوں کی عورتوں سن لو، تم میں سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہم اسے 2 اجر دیتے ہیں. اللہ نے اس میں ایک آیت بات بتائی. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کو وہ عمل پسندیدہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے. رمضان میں ہم نے مختلف نیکیاں کی، قرآن پڑھے، صدقہ و خیرات کیے، ذکر و اذکار کیے، تہجد پڑھے، نفلوں کی پابندی کی. ماہ رمضان کا مہینہ ایسا رہا کہ الحمدللہ جنت کے دروازے کھول کے، جہنم کے دروازے بند کر کے، جنات و شیاطین کو بند کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے بہترین طریقہ دیا. تو رمضان جب چلے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے میدان میں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. شوال کے پہلے طریقے شروع ہو جاتا ہو. جانتے ہیں آپ، ہمارا جو فون ہوتا ہے اس میں بیٹری ہوتی ہے، 60 ہو گیا تو فوراً جا کو چارج کو لگاتے آپ. اگر سفر میں ہو تو پاور بینک رکھتے، اگر گھر میں کرنٹ نہ ہو تو UPS رکھتے ہیں. اسی طرح ایمان کے بیٹری جو رمضان میں چارج کرتے ہیں نا، بار بار اسے چارج کرتے رہنا. اگر ذرہ ڈاؤن ہوئی تو پھر مشکل ہو جاتا. تو اس طریقے سے ہمیں ماہ رمضان میں جو نیکیاں کی ہے وہ نیکیوں کی عادت ہمارے کو رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. آپ لوگ اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں پر تو ہمیں برقرار رکھ. اللہ سے دعا کرنا ہے.
جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ماشاءاللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ دیکھو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی، تیرا ارادہ مشیت نہ ہوتا تو ہم تیری عبادت نہیں کرتے۔ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ ایک بات دیکھیے، رمضان میں ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے تھے تراویح کو جانا بولے تو جلدی جلدی سارا کام کر کے، کچن کو پاک کر کے، جھاڑ کے، پوچھا کر کے فوراً بھاگ جاتے تھے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر بار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، لوگو اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر جاؤ۔ لپک کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، جو نیکیاں رمضان میں کرے وہ نیکیوں کی عادت ہونا۔ اب آپ لوگ دیکھتے ہیں شرعی طور پر خواتین کو مطلب حیض و نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان روزوں کی قضا کریں، اور بعد میں یہ ہے کہ آپ کیا کریں، شوال کے روزے رکھیں۔ شوال کے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں شوال کے روزے رکھنے سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تو ہمیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دیا نا، اس کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ شوال کے روزے رکھتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے فرض نماز سے پہلے سنت ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد بھی سنت ہوتی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے نماز کے بعد کی سنت پڑے جیسا ہے۔ یہ کرے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھے تو 10 مہینے کا ثواب۔ یہ حدیث دوبارہ دہراتا ہوں آپ کے سامنے، رمضان کے روزے رکھے تو 10 مہینے کا ثواب آتا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے پورا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ کیسے رکھیں؟ اب مثال کے طور پر ایام 20 کے روزے آتے 13، 14، 15 کو، اس میں رکھیں، یعنی تو پیر جمعرات کو رکھیں۔ پیر جمعرات کو روزہ رکھنے سے کیا ہوگا بتایا علماء نے؟ اگر آپ شوال کے روزے اگر پیر جمعرات کو رکھیں تو 2 ثواب آپ کو، ایک تو شوال کے روزہ رکھنے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے بعد نفلی روزے رکھ کر ہمیں بتایا رمضان روزے رکھ کے تمہیں عادت ہوئی تو لہٰذا ماشاءاللہ روزہ رکھ لو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کہا اللہ کے نبی گھر میں رہ کر وہ کام کرتے جو مرد کرتے تھے۔ مرد کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے، گھر جھاڑتا ہے، پوچھتا ہے، اور جو ہے کہ اللہ کے نبی اپنے جوتے سی لیتے، کپڑے سی لیتے، سب کرتے، مگر بولتے عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا فوراً نکل جاتے۔ بعض روایتوں میں آیا اذان ہوئی تو ایسا نکلتے، بعض ازواج مطہرات کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسا نکل کر چلے جاتے اللہ کی نبی گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن معزز خواتین، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے شوہروں کو نماز کے لیے اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کہا جو عورت دیکھو نماز کے لیے اٹھتی ہے، کھڑے ہو کر تہجد پڑھتی ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھنے پر اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی سویا تو اس کے چہرے پر پانی مارنا یہ نبی کا علاج ہے۔ یہ چہرے پر پانی مارنا، اٹھانا، اگر وہ اٹھ کر ماشاءاللہ نماز پڑھا تو بیوی نے سنت تہجد کی نماز پڑھ لی، شوہر بھی اگر نماز پڑھ لیا تو ماشاءاللہ وہ گھرانہ بڑا مبارک گھرانہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر بیوی دونوں نماز پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ اور ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائی، آپ نے کہا جو عورت اور مرد گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ایسے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، ایسے گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ لہٰذا کچھ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر شوہر نماز فجر کو اٹھا تو باہر جانے گیا تو کہاں جاتے جی نماز گھر میں پڑھ لیں گے اور دروازہ بند کرا لیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے شوہر کو نماز سے روک رہے ہیں تو بات اچھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں میں، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت فون کرتی ہے، بولتی شیخ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ تو شیخ بولے تمہیں اس کو نصیحت کرے؟ ہاں نصیحت کرے۔ اس کے بعد پوچھے کیا تم اس کے حق میں دعا کرے؟ کیا؟ ہاں بولے دعا کرے۔ تو بولے نصیحت کر کے ہو گیا، دعا کر کے ہو گیا، اور نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے وہ سنا کے سب ہو گیا، کیا کروں شیخ؟ پوچھتی ہے عورت، وہ روتی ہے،
بولتے ہیں میرا شوہر بے نمازی نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ دیکھو اللہ اکبر، اس موقع پر علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا اگر تمہارا شوہر بے نمازی ہے تو یاد رکھو ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ تمہارا رہنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ آگے یہ کہا ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ تمہارا سونا بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ فتویٰ ہندوستان میں اگر ہم جو نافذ کریں تو پتہ نہیں کتنے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ شوہر نماز پڑھا تو بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کیا کرنا، خود نیک بننا اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آج کے درس میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان میں ماشاءاللہ بڑا عبادت کریں ہم، چہرے پہ رونق آئی، گھروں میں برکت آئی، وقت میں برکت آئی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ اور اب دیکھتے خواتین کو خصوصاً اگر کہیں جانا ہو تو پاؤڈر بھی لگاتے، کریم بھی لگاتے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ پاؤڈر اور کریم سے نہیں آتی۔ ہماری خواتین اکثر کبھی شادی وغیرہ ہو تو دلہن کو بیوٹی پارلر میں بھیجتے ہیں، غلط ہے یہ بات۔ یہ آپ اپنے چہرے پر اللہ کی اطاعت کا جو نور ہوتا ہے نا وہ نور پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد آپ کے چہروں پہ رونق جو آتی ہے نا اس کو مکمل طور پر باقی رکھو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے، دیکھ غور سے سن بات یہ، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے شیخ یہ بتاؤ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق کیوں آتی ہے؟ کیا جواب دیتے معلوم؟ یہ عالم دین ہی جواب دے سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں تہجد پڑھ کے اس کا جو ہے مطلب کیا ہے اثر دیکھا ہو۔ بولے اصل میں بات یہ ہے رات کے اندھیرے میں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے۔ لہذا سمجھ میں آیا، آپ کریم اور پاؤڈر سے وہ رونق پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ لہذا رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم نے مزہ چکا۔ شیطان کیا کرتا ہے، جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہمیں گناہوں کی لذت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میں، اللہ کی اطاعت میں جو مزہ ہے گناہ میں ایک مزہ ہے، دونوں میں کون سا اچھا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مزہ ہے۔ لہٰذا گناہوں کی لذت میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ بولتے علماء گناہ کرے تو ٹیمپروری اس میں مزہ رہتا، مگر اس کے بعد کیا ہوتا وہ وقت گزر گیا تو بندہ غم میں پڑ جاتا۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات بولتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے آدمی پر، دیکھو یہ جو 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو کھو دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آپ نے کہا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رمضان میں پڑھے سکون دکھا، رمضان چلے جانے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں دلوں میں وہی بے قراری ہے، عبادت کر رہے ہیں سکون نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اللہ کے بندے بن کر رہے ہم، مگر رمضان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی لیے نماز پڑھ کے بھی ہمیں سکون نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آپ لوگوں سے بات بولتے ہیں کہ آپ خواتین میں شادی شدہ بھی ہوں گے، غیر شادی شدہ بھی ہوں گے، کبھی کبھی زندگی میں ٹینشن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، جب بھی ٹینشن آئے تو نماز سے سہارا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر صلی، اگر اللہ کے نبی مشکل میں پڑ جاتے تو نماز پڑھتے۔ شوہر بیوی سے لڑ لیتی ہے، بیوی شوہر سے لڑ لیتی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا، ایک دوسرے سے الگ ہو کو وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کرنا ہے۔ دیکھو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کے شوہر کا نام ہے علی، مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں شاید 50 سینٹی گریڈ رہے گا وہ ٹیمپریچر، حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کے پاس آئے، فاطمہ کو دیکھا کہ گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، پتہ نہیں شوہر بیوی میں انبن ہوتا نا، وہ کیا کیا انبن ہو کے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو کو علی رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی فوراً آئے، آ کر پوچھے بیٹی فاطمہ گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہے؟ پوچھ سکتے تھے تمہارے شوہر کہاں گئے؟ پوچھا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں گئے؟ بولے یا رسول اللہ میرے اور اس میں ذرا انبن ہو گئی، ذرا لڑائی تلخی ہو گئی، پتہ نہیں علی کہاں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا میرے داماد کو تلاش کرو، علی کو پورے مدینہ میں تلاش کیا، کہیں نہیں ملے، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی مسجد میں ہیں۔
دیکھو شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کو ختم کر کے، ڈپریشن کو ختم کر کے، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ اللہ کے گھر کو گئے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا علی مٹی میں بیٹھے، کہا اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ مرد عورت کی زندگی میں ٹینشن آتا ہے تو نماز سے مدد لینا چاہیے۔ اور یہ نماز سے مدد لینے کا کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ یہ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں جو مزہ ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف بولتے 50 سال تک میں اپنے نفس سے لڑا، تب چل کر ماشاءاللہ مجھے جو ہے نماز میں لذت ملی۔ ہم رمضان میں ماشاءاللہ توجہ سے پڑھتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وطر میں رونا آ جاتا تھا، کبھی کبھی افطار میں بیٹھتے تو ٹھنڈے پانی کا گھونٹ نیچے اترتا، رولتے تھے ہم لوگ، تھوڑی تھوڑی بات پہ رونا آ جاتا، کتنا دل نرم تھا۔ مگر رمضان کے چلے جانے کے بعد ہمارا دل اتنا جلدی بدل جاتا ہے، بلکہ ہمیں جو ہے کیا نہیں چلنا چاہیے، پریشان نہیں اور مایوس نہیں ہونا۔ تو ہمیں نماز میں رمضان میں جو مزہ ملا وہ غیر رمضان میں بھی ملنا، لیکن یہ کب مل سکتا ہے؟ یہ اس وقت مل سکتا ہے کہ جب ہم گناہوں سے دور رہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے یاد رکھیے، نیکی کرنے کے بعد اسے قبول ہونے کی فکر کرنا۔ ہمیں رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں کرے، ایسے لگ رہا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا احسان اگر ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم ایک وقت کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ کی ارادہ مشیت نہ ہوتی تو ہم ایک نیک کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، اگر میں نے کوئی نیک کام کیا تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، نیکی کر کے غرور نہیں آنا انسان کو، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اسے حقیر سمجھنا۔ اور آپ لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، جب بھی آپ نیک کام کرتے یہ دعا بار بار پڑھو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر، جانتے ہیں مقام ابراہیم وہ پتھر ایک نشان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جس پتھر پر چڑھ کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے دیواروں کو اونچا اٹھائے، جب پورا کام ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ دیکھیے دنیا سب میں سب سے نیک کام مسجدوں کو بنانا ہے، اللہ نے یہ کام نبیوں سے لیا ہے۔ ابراہیم کو دیکھو، اتنے اولو العزم پیغمبر اللہ کے خلیل ہونے کے بعد یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں اے اللہ ہمارا عمل قبول کر لے۔ ابراہیم کہاں، ہم کہاں؟ ہم جب نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سے بولنا اے اللہ ان تمام نیک کاموں کو قبول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعل جمیع اعمالنا صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا۔ یہ دعا تو آپ لوگوں یاد کر لو۔ بولتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اے اللہ میرے عمل میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ میرے عمل میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے، اے اللہ میرے عمل کو تیرے علاوہ کسی کے لیے جو ہے کیا ثابت نہ کر۔ یاد رکھو اگر میں عطر کی شیشے لے کر نکلا تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس عطر ہے۔ مخلص بندے کے عمل ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں ہمارے کاموں میں ریاکاری بہت ہو رہی ہے، ہم غریب کو پیسہ دیتے ہیں فوٹو پکڑتے ہیں، ہم دعوت کرتے ہیں فوٹو پکڑتے ہیں۔ روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کا ایک سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ ہم ریاکاری سے بچ جائیں۔ اسلاف کیسے معلوم؟ بسا اوقات تو روزہ رکھتے تو بیوی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، 30 سال تک ایک نیک آدمی نے روزہ رکھا۔ سحری کہاں ہوتی، افطار کہاں ہوتی، ذرا سن لیجئے۔ نماز فجر سے پہلے کھجور کے 2 ٹکڑے لے کر بھر کے اوڑھ لے کے گھر سے نکلتے، وہ نماز کو جانے سے پہلے مسجد کے باہر اذان ختم ہونے سے پہلے کھجور کھا لیتے، یہ سحری ہوئی۔ اور جب افطار ہوتا تو کیسے بولتے، کھجور ویسے ہی لے کے گھر سے نکلتے، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے گھر کے باہر کھڑے ہو کر افطار کر لیتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بعد میں ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے 30 سال تک روزہ رکھا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آتا ہے؟ نماز پڑھے تو نظر آتا، اور حج کرے تو نظر آتا، زکوٰۃ دے تو نظر آتا، مگر روزہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کی نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ لہٰذا اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرو اور اپنے عمل کو چھوٹا سمجھو اور غرور میں کبھی مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ لیے، آپ کی بہن نماز نہیں پڑھی، آپ کی امی نماز نہیں پڑھی، اسے گرا کو نہیں دیکھنا اور یہ نہیں بولنا اللہ تم نے ہرگز معافی نہیں کرتا۔ یہ ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم میں غور سے سنیں۔ ایک عبادت گزار کو اپنی عبادت پہ بہت غرور آیا، یہ گنہگار آدمی کو دیکھ کر بولا اللہ تو جو ہرگز معاف کرتا ہے نہیں، اسے غرور آیا۔
تو اللہ نے کیا کیا؟ الٹا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عابد کے اوپر اتنا غرور اسے، میں عابد کو معاف کر کے کیا کرتا ہوں، وہ جو غریب انسان تھا نا اسے کہا میں اس کو معاف کر کے جہنم میں سے داخل کروں گا۔ لہذا اپنی زندگی میں اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرتا، اللہ تمہیں جنت میں نہیں بھیجتا، اللہ تمہیں جہنم میں بھیجتا۔ جنت اور جہنم میرے اور میرے باپ کی جاگیردار نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے، یہ عمل کرے تو اس میں جاتے۔ لہذا اپنے عمل پر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی تمہارے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ کہا ہاں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا عمل کرنے کے بعد اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر انکساری پیدا کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ جتنا آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتا آپ کو، مگر لوگوں کے سامنے اگر چھوٹا بنے تو دنیا والا آپ کی نعوذ باللہ کیا کر دیتے؟ ذلت کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے سورہ مومنون کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو عمل کرنے کے بعد بھی ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا اے صدیق کے بیٹے یہ بات یاد رکھو، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات دیتے، مگر دل میں ڈر رہتا کہیں قبول ہوتا کہ نہیں کی۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اندر وہ خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان میں عمل کر کے 6 مہینے تک وہ عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہتے، 6 مہینہ، اور اس کے بعد 6 مہینے کیا کرتے؟ رمضان تک پہنچانے کے دعا کرتے، یعنی پورے 12 مہینے دعا میں چلے جاتے۔ 6 مہینے تک رمضان کے عمل کی قبولیت کے لیے دعا، اے اللہ رمضان کا عمل قبول کر، تراویح قبول کر، صدقہ و خیرات کا عمل قبول کر، اے اللہ رمضان میں جو بھی چھوٹی پھوٹی عبادتیں کہ اللہ قبول کر لے۔ جب جیسے ہی رمضان کو 6 مہینے رہتے اللہ سے بولتے اے اللہ رمضان تک پہنچا، رمضان کی مبارک ساعتیں دکھا، اور جب بندے کے جو ہے نیت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ مکمل طور پر جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ معزز خواتین، حضرات و خواتین، ماؤں بہنوں، اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ اسلاف کی عورتوں کے عمل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عملی میدان میں ماشاءاللہ کتنے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو اور عموماً قیامت تک پیدا ہونے والے ساری مومن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے اندر اطاعت پیدا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، شوہر کی اطاعت کرو۔ آج کل خواتین میں دیکھتے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت بہت کم ہو جا رہی ہے، اپنے شوہر کی تابع داری ختم ہو جا رہی ہے۔ آج کی عورتیں بولتے ہیں کیا تمہاری فرما برداری کرنا سو میں؟ یہ حدیث سنو، آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نمازاں پڑھ لیے، اگر اپنے شوہر کی تابع داری نہیں کرے بولے تو جنت میں آپ کے داخلہ مشکل نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ جنت میں بھیجتا آپ کو۔ اگر آپ اپنے شوہر کو ناراض کر کے مر گئے تو یاد رکھو میں سمجھتا ہوں جنت میں جانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ کتنی مثالیں دیں آپ کے سامنے۔ آپ قرآن تو پڑھتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام لیا ہے، وہ مریم ہے۔ کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے آپ، نہ ازواج مطہرات کا نام ہے، نہ کسی کا نام ہے، نہ ہاجر کا نام آیا، نہ سارہ کا نام، خالی اشارہ کی نہ آیا، مگر ایک عورت کا نام آیا مریم کا۔ میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ مریم علیہ السلام کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اولاد دی بغیر شوہر کے، وہ کیسے نیک تھے، ان کے نیکی کا اثر ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے پڑا یہ جاننا چاہیے۔ حضرت مریم کون؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم۔ مریم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر، تو سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں رکوع کر۔ عورت کو حمل ہوتا ہے، یہ بات سنو، آج کل دیکھتے ہیں ہمارے بچوں میں اللہ کی تابع داری نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، اور سب سے بڑھ کے ماں باپ کی بات ماننے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ آج نافرمان اولاد، اتنی نافرمان اولاد ہے، کیا جاہل، کیا عالم، کیا ڈاکٹر، کیا دوسرے دیکھیں گے آپ انجینئر، ہر ایک کی جو ہے جو اولاد ہے سب نافرمانی ہے۔ اس کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں آج کے ماں باپ؟ اس کے حق میں بد دعا کر ڈال رہے ہیں، نہیں کرنا۔ یاد رکھیے اولاد جہاں نعمت ہے وہیں آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ سے آزماتا ہے، ماں باپ کو اولاد سے آزماتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے آزما، جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً،
معزز خواتین، آپ بولیں گے مجھے بچے ہوئے تو میرا بچہ بھی میری بچی بھی میں نماز کو کھڑی تو بعض آپ کو نماز کو کھڑ جانا ہوں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ حالت حمل میں نیک ہوں۔ بہت اہم بات ہے یہ، حالت حمل میں جب آپ کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس وقت نیک رہو آپ۔ اگر اس وقت آپ چوٹی بھی نہیں ڈالتے، اچھے بھی کپڑے بھی نہیں پہنتے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور پھر بولتے بچہ جو ہے حافظ قرآن بنا، تو بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا، بچہ ہیرو بنتا ہے۔ اب حالت حمل میں نیک ہونا، حضرت مریم سے اللہ نے کیا کہا؟ آپ حالت حمل میں اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، ماشاءاللہ حالت حمل میں بیت المقدس کے محراب میں جا کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کی جو کفالت تربیت کرنے والے ان کے انکل تھے، ان کا نام ہے زکریا۔ ایک مرتبہ گئے مریم کے پاس، پوچھے اے مریم یہ کہاں سے آیا بغیر سیزن کے پھل؟ بغیر سیزن کے پھل بولا تو آپ لوگوں کو سمجھانا کیسے؟ گرمی کے دنوں میں سیتافل، سردی کے دنوں میں آم، ویسا نہیں آتا، مگر ان کے پاس تھا۔ وہ پوچھے انا لکی ھذا، مریم کہاں سے آیا؟ بولے اللہ تعالیٰ دیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اگر عورت نیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرامتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت مریم حالت حمل میں نیک تھیں، جب وہ بچہ ہوا تو ماشاءاللہ دیکھو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بولے بچہ کون ہے یہ؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، دیکھو بچہ گہوارے میں ہے۔ جن بچوں نے اپنے بچپن میں بات کی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا بات کرے؟ انہوں سورہ مریم میں آتا ہے، کہہ رہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے انجیل دیتا، مجھے نبی بناتا، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام چونکہ حالت حمل میں نیک تھیں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ہے؟ اپنے والدہ کے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں کہیں رکھا ہے برکت سے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ جانیں کہ عورت کو حالت حمل میں نیک ہونا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ شاید آپ لوگ ویسے نہیں سوچتے ہوں گے جیسے رسول اللہ کی بیویاں سوچتی، ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی بیویاں جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہمارے سے آگے انہوں ثواب میں چل جا رہے ہیں، ہمیں عورتاں لیڈیز گھر میں بیٹھ کو کیا کرنا؟ اجر میں ہمارے سے آگے بڑھ جا رہے نا انہوں۔ اللہ اکبر، سوچ، اللہ نے دیکھا صحابیات میں ایسی سوچ، مرد آگے بڑھ جا رہے ہیں نیکیوں عورتوں کے بارے میں، اللہ کوئی آیت اتارتا نہیں ہے ایسا آگے بولے، تو اللہ تبارک نے 3 آیتیں اتاری، ایک تو سورہ نساء کی ہے، دوسرے سورہ آل عمران کی ہے، اور تیسری آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو نیک کام کرنے والے جہاں مرد ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ نے دونوں کو اجر برابر بتایا۔ یہ بات یاد رکھو آپ، ایک مرد جب مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو 27 درجے جماعت کا ثواب پاتا ہے، مگر ماشاءاللہ اسلام کا عورت پر کتنا احسان ہے۔ دیکھو ایک عورت گھر میں رہ کر وہ 27 درجے گھر میں پالے سکتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہا نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آج در کیا بتایا؟ کہا اے مومنو یاد رکھو مرد و عورتوں، تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو تو نیک عمل کر کے مرد کو جتنا ثواب ہے الحمدللہ عورت کو مکمل طور پر اتنا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ معزز خواتین، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، مرد کو تو ماشاءاللہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آپ پر اللہ کا کتنا کرم ہے دیکھو، نبی کا کتنا احسان ہے دیکھو، آپ کے لیے جماعت کی نماز فرض نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری عورتیں گھر میں نماز نہیں پڑھتی، افسوس کی بات ہے۔ نماز فجر کو اٹھتے 7 بجے بچے اٹھاتے، اٹھ کیا کہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہوم ورک اٹھا رہے ہیں۔ صبح کو اٹھاتے اسکول کا ٹائم ہوگا، اٹھو۔ یاد رکھو اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا، اپنے بچوں کو ہوم ورک کے لیے اٹھانا یہ خیانت ہے۔ اپنی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کرے؟ نماز فجر کے لیے اٹھائے۔ ہمارے مردوں کی بھی عجیب عقل ہوتی ہے، نماز فجر کو جاتے ہوئے آہستہ لاک کرتے گھر کو، کیا بولے تو 20 بچے اٹھ جاتے ہیں۔
ایسے مرد سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ اس کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کے بیوی بچے مر رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے فائر انجن لا کے اپنے بیوی بچوں کو نکالتے۔ دنیا کی دوزخ کا یہ حال ہے، جہنم کے جو آگ دنیا کے 60 درجے سے بڑھ کر ہے، اس جہنم میں آپ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ازواج مطہرات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ بڑی پابند تھیں۔ آپ کو چند جو ہے مثالیں دیتا ہوں، آج کی جو ہے مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ عموماً کیا ہوتا، بیٹی امی کے گھر کو آئی تو ماں کیا بولتی، بیٹی ساس گھر کو جا کو بہت کام کر کو تھکی ہے، ذرا چھوڑ ڈالیں گے سونے کے واسطے، ایسا کرتے ہمارے گھروں میں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کیا بھی نہیں دیکھتے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بھی، علی رضی اللہ عنہ بھی، دونوں سو رہے ہیں، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اٹھایا، فاطمہ کو بھی اٹھایا۔ یہ نہیں کہا کہ علی فاطمہ کام کر کے تھک گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی بولتے، عائشہ ذرا نماز فجر کی اذان ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، خواب دیکھ کر اٹھے، بولے آسمان سے خزانے گر رہے ہیں، فتنے گر رہے ہیں، جاؤ یہ کمروں میں ازواج مطہرات سو رہے، ان کو اٹھا کے بولو نماز پڑھنے۔ لہٰذا کیا سمجھ میں آتا ہے، فتنوں کے وقت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسا ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں تھا ایک یتیم بچہ، میری ماں ام سلیم رسول اللہ کے گھر گئے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، آپ کے پیچھے میں اور یتیم بچہ کھڑا ہو گیا، اور میرے پیچھے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کھڑی ہو گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ دیکھو اے اللہ کے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ہم جیسے عبادت میں پہلے رہتے، اپنے بچوں بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دینا۔ اور خصوصاً آپ خواتین شاید کمپنی وغیرہ میں کام نہیں کرتی ہوں گی، علماء ایک بات بتاتے ہیں، آج نوجوانوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، نوجوانوں کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے، نوجوانوں کے پاس جو ہے ویکنسی بھی ہے کس میں، کمپنی میں، مگر جاب نہیں مل رہا۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ عبادت میں انہیں جو ہے پیچھے ہے۔ جب تک بندہ عبادت کے سسٹم کو اچھا نہیں کرتا، اللہ کے رزق کو ہرگز پا نہیں سکتے۔ علامہ ابن کثیر بولتے، عبادت برزق دونوں ملے ہوئے ہیں۔ عبادت میں آپ پرفیکٹ بولے تو رزق آپ کے دروازے پا کر کھٹکھٹاتا۔ اگر آپ نماز روزہ زکوٰۃ کے پابند نہیں ہیں بولے تو سمجھ جاؤ آپ کے جو ہے وہ رزق میں برکت نہیں آ رہی۔ اس لیے دیکھیں آپ خواتین، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے بولے تو اس کا اثر آپ کے شوہر پہ پڑتا ہے۔ آپ کا شوہر اچھا کما کو لاتا، لیکن دیکھتے ہیں مہینہ ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو گئے، قرض لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عبادت سے دور ہیں، بچے عبادت سے دور ہیں۔ اکیلا شوہر نماز پڑھ لیا تو گھر میں برکت نہیں آتی، سب مل کو نماز پڑھنا ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ماشاءاللہ دینداری دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، یا رسول اللہ شب قدر میں کیا دعا پڑھنے میں؟ اللہ کے نبی نے دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر وہ عائشہ کے اندر ہرس نہ ہوتی، اگر عائشہ رسول اللہ سے نہ پوچھتی تو شاید امت محروم ہو جاتی۔ تو شب قدر میں ہمارے اوپر سب سے پہلے اللہ کا احسان، اس کے بعد نبی کا احسان، اور اس کے بعد مائی عائشہ کا احسان۔ انہوں نے دعا پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائی۔ اور معزز خواتین، آپ کو اپنے گھروں میں کیا کرنا، اللہ کا ذکر بھی کرنا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، خواتین اپنے شوہر کی بہت ناشکری کرتی، کیا تو بولے تو زبان خینچی کی طرح چلاتی ہیں، منہ زوری کرتی ہیں، لڑائی لڑتی ہیں۔ نہیں، عورت کی زبان جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جیسے مجھے ایک وقت ایک حدیث یاد آتی ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا، غور سے سنیے۔ تو ایک عورت کے بارے میں کہا گیا نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، مگر وہ کہا کہ اس کے زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، جہنم میں جائیں گے، نیکیاں کر کے جہنم میں جاتی۔ اچھا، اور ایک عورت کا تذکرہ کیا، نماز بھی نہیں، روزہ صدقہ و خیرات کچھ بھی نہیں، کہا جہنم میں، جنت میں جائے گی۔ پہلی عورت کا کیا تھا؟ پہلی عورت کی برائی یہ تھی کہ نیکیوں کے ساتھ وہ اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی تھی، پڑوسی کو زبان سے تکلیف دینے کے وجہ سے ساری نیکیاں کر چلے گئیں۔ اگر آپ بھی رمضان میں روزے رکھ کے رمضان کے بعد زبان کا غلط استعمال کرے، خصوصاً اپنے شوہر کی ناشکری کرے، تو یاد رکھو تمہاری عبادت تمہارے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھے گی۔
اور اللہ تعالیٰ کبھی ناشکری کو ناپسند کرتا ہے. جو لوگ شکر کرتے ان کو دیتا, اور جو عورت ناشکری کرتی, آپ نے تو فرمایا کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. اور ناشکری کرنے کے واسطے مائکرو سیکنڈ بھی نہیں. آج کی خواتین بولتی شوہر اپنی پوری زندگی لگا دیا تو بھی تمہیں میرے ساتھ کیا کرے, تمہیں مجھے اچھا دیکھے کیا. دیکھو ہماری بہن کو ہمارا بھونی کتنا اچھا دیکھتا ہے, ہمارے ابا کے گھر میں ماشاءاللہ بہت انجوائے کرتے تھے, ہمیں تمہیں گھٹ فکر, تمہیں کیا دیکھے منجے. ایسی بات کبھی نہیں بولنا چاہیے. لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہونا تو درکنار سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر بھی کرنا. آپ کچن میں ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرو. دسترخوان پر بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر کرو. مسجد کو جا رہے ہیں, ذکر کرو. آج تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے. ہماری عورتیں چغل خوری میں سب سے زیادہ, ہماری عورتیں غیبت میں سب سے زیادہ, ہماری عورتیں جو ہے چڑانے میں سب سے پہلے. لہٰذا صفیہ رضی اللہ عنہا گڈی تھیں اور وہ یہودی کی بیٹی تھیں. حضرت حفصہ نے ایسا اشارہ کر کے کہا ایسا گڈی ہیں بول کے. اللہ کے نبی نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو, تم نے اپنے سوکن کے بارے میں جو بات کہی نا, اگر اس کو دریا کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی گدلا ہو جائے گا. اشارے سے بولے تو اتنا ہوتا. ہماری خواتین شادی میں دیکھ لے تو اگر کسی عورت کو دیکھے یہ ایک ڈریس دوبارہ پہن لگا ہے تو یہ ڈریس اس سے پہلے دیکھو ہونا میں تم نہ دوبارہ نہیں ملے گی, اگر تمہارے پاس نہیں تو پیسے میرے پاس میں دے دوں تم نہ. ایسا سب نہیں گننا چاہیے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, کہا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ذکر کرو. دیکھو کیسا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ غور سے سنیں, یہ کونے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لے کو ہیں, لمبا ذکر کر لے کو ہیں, گئے تو بھی ذکر کر لے کو ہیں, واپس آئے تو بھی ذکر کر لے کو ہیں. بولے جویریہ کیا کر رہی ہو؟ بولے یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں ماشاءاللہ کیسا شارٹ ذکر ثواب زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ تمہیں گئے سے ٹوم پہ بھی ذکر کر لے کو تھے, واپس آئے تو بھی کر لے کو تھے, اتنا لمبا بیٹھے نا, اگر تمہیں اتنا اگر بول دیتے تو اتنا لمبا بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی تم نا. جویریہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ذکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنت عرشہ مداد کلماتہ. یہ 4 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے بولے جملے. تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحمدللہ اپنے گھر والوں میں اللہ کا ذکر کرنے کو مکمل طور پر ترجیح دیتے تھے. آپ دسترخوان میں ہوں, کچن میں ہوں, سفر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, اللہ کا ذکر کرو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صحابیات سے کہا, کیا کہا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل, جہاں کہیں رہے تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان کو تر و تازہ ہونا چاہیے. ہمارا حال ہوتا کیا, کون تو بھی آڑے وقت میں کام آ گیا تو اس کی تعریف کر کے تھکتے نہیں ہم نا, مگر وہ رب جس نے ہم نے سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک ہمیں نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے, اس کا ذکر کرے تو بہت بھاری ہوتا ہم نا. کبھی کبھی ہوتا ہمیں ذکر کریں, ذکر نہیں کر پاتے. ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو ثواب پائیں گے. دیکھ کے مسجدوں میں آپ نماز کے بعد بھی دیکھتے عورتیں نماز میں کھڑنے ہونے سے پہلے چولہے پہ کھانا رکھ ڈال کو بھاگ کو آتے ہیں. یہاں پورا خیال نماز میں چولہے پہ کہاں کھانا ابل جاتا کہ فوراً بھاگ. ہمارے گھروں میں ماحول کیسا ہے؟ آج عورت نماز پڑھ رہی ہے, بازو بچہ شارٹس دیکھ رہا ہے. آج عورت نماز کھڑی ہے, بازو دیکھتے ہیں میوزک ہو رہی ہے. غلط بات ہے نا یہ. لہٰذا آپ نماز کے بعد اذکار کی پابندی کرو. کیا ہوتا ہے اذکار پابندی کرنے سے؟ بولتے ابن بطال رحمہ اللہ, اگر کسی کے گناہ زیادہ ہو گئے تو کیا کرنا؟ نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرنا. جب تک آپ نماز کے بعد اذکار کی پابندی کرتے رہتے, آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے حق میں دعا کرتے, بولتے فرشتہ اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ تو اسے بخش دے, اس پر تو رحم کر. دوسرے وقت میں بولتے مولوی صاحب ہم نہ دعا کرو. بولے تو یہاں نورانی مخلوق فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے, وہ ہمیں لینا نہیں چاہتے. لہٰذا نماز کے بعد فوراً فون دیکھنا, نماز کے بعد بھاگ جانا غلط چیز ہے. اگر ایمرجنسی ہے تو وہ الگ ہے. معزز خواتین یہ کام یہ بھی کرنے کا ہے آپ کو رمضان کے بعد. وہ کیا ہے؟ رمضان کے بعد آپ کو اگلی پچھلی سنتیں پڑھنا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر سے پہلے 4, نماز ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام. کتنے ہوئے؟ پورے 8. اگر 8 رکعت کی پابندی کرے تو جہنم اس کے اوپر حرام ہے. اللہ اکبر. نبی نے یہ کہا نا, ام حبیبہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتی ہیں اللہ اکبر, یہ سننے کے بعد میں نے اپنے زندگی میں وہ 8 رکعت کبھی نہیں چھوڑی.
ایسا پڑھنا۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چاش کی نماز کب پڑھتے؟ یہ چاش کی نماز، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، ضحیٰ کی نماز، سب بھی ایک ہی نماز کے نام آئے۔ کب شروع ہوتے ہیں یہ؟ شاید سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال تک وقت باقی رہتا ہے۔ کم سے کم 2 زیادہ 8 رکعت ہے چاش کی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 360 جوڑوں کی طرف صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ جو عورتیں مرد چاش کی نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھو، میں شام تک تمہارے لیے کافی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ چاش کی نماز پڑھتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کی توفیق دیتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو سناتا ہوں، عبادت میں آپ جتنا اچھا رہتے آپ کی ازدواج زندگی اتنی اچھی۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرے، روزے نہیں رکھے، اپنے آپ کو دیندار نہیں بنائے، یاد رکھو شوہر بیوی لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ جن گھروں میں عبادت کا نظام اچھا رہتا ہے، جن گھروں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ان گھروں میں لڑائی نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا بولوں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بولتے، میں اپنی بیوی کے ساتھ 30 سال رہا، کبھی اپنی بیوی کے مجھے لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کتنے سال؟ 30۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں میں ایک دن میں 10 مرتبہ لڑائیاں ہوتے ہیں۔ کیوں لڑائیاں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عبادت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دیا تھا۔ حفصہ کون؟ عمر کی بیٹی۔ عمر رونے لگے، جا کے پوچھے، حفصہ کیا بات ہے؟ تم نبی کی بیوی بن کر رہی، اس سے بڑی عزت میرے دنیا میں کچھ بھی نہیں، تم کیا کرے طلاق دے دیا؟ بہت جا کے سمجھاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھو حضرت حفصہ کے اندر 2 کوالٹیاں تھے، وہ 2 کوالٹی کی وجہ سے اللہ جبرائیل کے ذریعے نبی تک بول کے بھیجا، جاؤ محمد کو بولو کہ حفصہ کو جو طلاق دی واپس لے لو۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز کیا ہے؟ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ۔ کہا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ فرض روزے کے ساتھ نفل روزے رکھتی تھی، اللہ کو یہ زیادہ پسند آ گئی۔ اور اس کے بعد کہا فرض سنتوں کے ساتھ حضرت حفصہ تہجد کی پابندی بھی تھیں۔ لہٰذا عورت جب نیک ہوتی ہے تو مرد عورت کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ معزز خواتین، آپ ذرا کام کر کے تھکتی بھی ہوں گی، ہماری خواتین تھکتی ہیں، اور یہ بات بھی ہے، یہ ایک عورت وہ کام کرتی ہے جو 10 مرد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عورت کمزور بنائے، ٹھیک ہے، عقل بھی کم ہے، مگر ماشاءاللہ کام بہت کرتی ہے۔ ہمیں چائے چھاننے گئے تو چائے آدھی باہر آ جاتی، اگر ہمیں سالن پکاؤ بولے تو کچا پکا ہو جاتا۔ یہ عورتوں کی خدمت کو اللہ سلام دینا۔ اور عورت ایسی مخلوق ہے جس کو اسلام کے علاوہ آج تک کوئی مذہب سمجھ ہی نہیں سکا ہے۔ تو عورت صبح شام تھکتی ہے، اسے ناشتے کے بعد بھی سونے کا موقع نہیں ملتا، اسے دوپہر پہ کھانے کے بعد بھی سونے کا موقع نہیں ملتا، یا تو پڑھتی ہے، یا تو ٹیلرنگ سیکھتی ہے، یا تو کلاس دیتی ہے، یا اپنے بچوں کو مستقبل دیتے دیتے اپنے آپ کو تھکا لیتی ہے۔ ایسے وہ معاملہ حضرت فاطمہ کے ساتھ پیش آیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی۔ آج ہماری عورتوں کو ماشاءاللہ 100 چاند کرتے ہی مکسی آ جاتی، اس وقت کیا تھا؟ چکی پیستے تھے۔ چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ میں کھٹے پڑ گئے۔ اب یہ شوہر بیوی اگر کام کری تو شوہر کو رحم آنا اپنی بیوی پر۔ آج کل دیکھتے ہیں گھروں میں بیوی کام کر رہا ہے تو شوہر موبائل دیکھ لے بیٹھا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ جاؤ ایسا کرو کہ تم اتنا کام کر کو ہاتھ میں گھٹے پڑے، رحم آیا علی کو، بولے جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جا کر غلام لا لو، نوکر لا لو۔ فاطمہ نکلی، جا کے دیکھے اللہ کے نبی کام میں واپس آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بہت چاہتے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا، اللہ کے نبی اتنا چاہتے اپنی بیٹی کو، بیویوں کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے، ہمیشہ چومتے، بولتے، باتیں کرتے، بہت زیادہ اللہ کے نبی چاہتے، بولتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، آپ نے اتنا کہا۔ تو گئے، بولے فاطمہ کس کام سے آنا ہوا تھا؟ بولے یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، چکی اٹھا کر کے، پانی جو اٹھا کر کے، کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی چاہتے تو علی کو بول سکتے تھے، کیا تم میری بیوی کیا سمجھے، تمہیں کہیں تکلیف نہیں پوچھے؟ آپ نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے شوہر خدمت کرے تو ماشاءاللہ جنت ہے اسے، اس کے بدلے آپ نے دیکھو فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، داماد کو، بیٹی کو بلا کے بولا یہاں بیٹھو، تمہیں میرے سے خادم پوچھے مگر میں تم کو سونے سے پہلے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ 30 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اسے بولتے تسبیح ہے فاطمہ۔ سوال یہ ہے کہ نوکر پوچھنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ اذکار پڑھو بول رہے ہیں۔ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ ایک نوکر کو بھی تسبیحات پڑھنے کو بھی، اللہ اکبر، اللہ جزا خیر دے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بڑی اچھی بات بولے۔ اصل میں کیا ہے، بندہ کام کر کے تھک جاتا نا، ایسے موقع پر انہیں اللہ کا ذکر کریا تو اللہ کا ذکر تھکان کو ختم کر دیتا ہے۔
اللہ کا کیا کرتا؟ تھکان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ خواتین سے ہماری گزارش ہے، اس درس کے سننے کے بعد آج رات میں وضو کر کے سونے سے پہلے یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کے دیکھو، سونے سے پہلے دیکھو، یہ تسبیحات یقین سے پڑھے۔ وہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ کو ایسے لگے گا کہ صبح سے لے کر آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے، وہ تسبیح پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھکان دور کرتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو لوز موشن ہو گئے تو ڈپ چڑھاتے، کمزور ہو گئے تو طاقت کی دوائیں دیتے۔ یہ ذکر روحانی غذا ہے، جیسے ہمارے جسم کو غذا ہے، روحانی غذا بھی ہے۔ لہٰذا آپ تمام لوگ جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تسبیحات کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے بھی ان کو یہ عادت ڈالیں۔ اور دیکھو، جنت کا شارٹ کٹ راستہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو۔ آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، مہینے کے روزے رکھتی ہے، تیسری چیز دیکھو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، مطلب اپنے شوہر کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرتی، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو کہا اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہو داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بات بھی دیکھو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عبادت کے تعلق سے ایک بات یہی بتائی کہ یہ عورت گھر میں نماز پڑھے اچھا ہے مگر جمعہ کو آ سکتی۔ آپ نے کہا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ ماشاءاللہ اہل حدیث مساجد میں خواتین کو مسجد میں آنے کے لیے اجازت ہوتی ہے، دوسرے مسلک کے مسجد میں عورتوں کو آنے نہیں دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں وہاں جاتی ہیں جہاں شریعت نے منع کیا۔ کہاں جاتے؟ قبرستان کو جاتے، عروس کو جاتے، درگاہ کو جاتے، درختوں کا جا کر طواف کر لیا کرتے، عاملوں کاملوں کے پاس جا کر نعوذ باللہ اپنی عزت لوٹتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک راستہ رکھا۔ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں، اب میں شروع درس سے کتنی باتیں بولا، کس عورت کو یاد رہیں گی؟ بولتے ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں سورہ قاف پڑھتے تھے، وہ ممبر پر سورہ قاف سن کر ماشاءاللہ مکمل طور پر مجھے یاد ہو گیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عورتوں کو نماز کو آتے، بچوں کو لے کر آتے۔ آج کون تو بھی چھوٹے بچے کو لے کر آیا تو ان کے ماں باپ کو بلا کے بولتے تمہیں صبح سے نہیں آنا۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرے۔ دیکھو آپ بولتے میں نماز میں قرات لمبی کروں گا سوچا، مگر وہ بچے کی رونے کی آواز آئی تو ماں کو تکلیف ہوں گی بول کے میں نماز کو شارٹ کر لیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بارے میں کہا کہ اگر حیض و نفاس بھی ہے، کچھ بھی ہے، اس حالت میں بھی نماز کو آنا، نماز نہیں پڑھنا مگر دعاؤں میں شریک ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ عورت کو عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے الحمدللہ مکمل طور پر وقت دیا۔ دیکھو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حج کو گئے، کون سی تاریخ میں؟ 10 ہجری میں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں نہیں لے گئے اپنی بیویوں کو مگر حج کے لیے لے گئے۔ حج کے لیے لے گئے تو دیکھا اس میں ماشاءاللہ 60 سالہ سودا بھی ہیں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا، رونے لگی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ حیض ہے نا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر لکھا ہے، لہٰذا کبھی جو ہے عورت کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ روزہ کب رکھنا، روزہ کب نہیں رکھنا۔ حالت حیض میں عورت کو نماز معاف ہے مگر روزہ معاف نہیں ہے، لہٰذا پیریڈ کی وجہ سے اگر آپ کو روزے قضا کرنے ہیں تو آئندہ رمضان سے پہلے قضا کر لو۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کی پابندی بھی کرنا۔ اللہ اکبر، یہ فون ہے، یہ فون ہمیں غلط استعمال کرتے۔ اب مثال کے طور پر سمجھو آج جو ہے جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنے کا دن ہے، اگر کسی عورت کو حیض آ گیا تو کیسا پڑھنا انہیں؟ اگر ڈیلیوری ہو کے نفاس آ گیا کیسے پڑھنا انہیں؟ تو علماء بتاتے قرآن کو تو اس حالت میں ہاتھ نہیں لگانا نا، مگر موبائل میں اگر قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے تو اسے ہاتھ لگا کے ماشاءاللہ مکمل طور پر نماز جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں خواتین، عورتوں کو مردوں کو ذکر کرنے کے لیے بھی جو ہے وضو کی بھی شرط نہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا، مرد سے بڑھ کر عورت کو عبادت پر توجہ دینا چاہیے۔ جن اچھی چیزوں کی آپ نے عادت ڈالی ان عادتوں پر آپ باقی رہو۔ گھر میں عبادت کا ماحول پیدا کرو۔ گھر میں فرض نماز پڑھتے ہوں تو کیا کرو، آپ اپنے بچے بچیوں کو ساتھ لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، بچے ماشاءاللہ اپنے توتلاتی زبان میں ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ ماشاءاللہ ماں باپ دیکھتے ہیں تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی بات تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد لے جاتے تھے،
کبھی امامہ کو اوپر اٹھا لیتے، کبھی حسن کو اٹھا لیتے، کبھی حسین کو اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حسین پیٹھ پہ چڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی لمبا سجدہ کرے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سجدہ شارٹ کرتے ہیں نا، سجدہ کیوں لمبا کرے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حالت نماز میں حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے تھے، اسی لیے میں نے ان کو کھیل نہیں دیا۔ جب بچوں کو ہم نماز کے لیے لے کر آتے ہیں تو انہوں سوچتے ہیں جس ذات کے سامنے ہمارے ماں باپ جھکتے اسی کے سامنے ہمیں مکمل طور پر جھکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو، اور کہا 10 سال کے ہو گئے تو سگے بہن بھائی کو بازو نہیں سلانا، یہ گھر میں ماحول کی پاکیزگی کے لیے کرنا۔ اور اسی طریقے سے رمضان ختم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم عبادت کرنا چاہتے نہیں کرتے، کیا سبب ہے؟ اس کے اسباب سن لیجئے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی چہیتا آدمی واٹس ایپ میرے پر میسیج بھیجا بولے تو بار بار کھول کو پڑھتے رہتے آپ، مگر یہ محبت ہمارے اندر اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہوتی تو ہم رمضان کے بعد بھی اللہ سے ویسے جڑے رہتے جب رمضان میں جڑے رہتے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب کا بارے میں بتاتا ہے ہمیں اسے لائٹ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 یا 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے تو جنت میں ایک محل بنتا۔ دنیا میں اپنا خاص گھر بنانے کتنے ہم توجہ دیتے، لہذا جنت میں گھر بنانے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ میں پیچھے اصل سستی ہے۔ ہم رمضان میں کیا ہوتا افطار کا دستر پہنچ رہا تھا، چلو سنتیں پڑھو گے، مگر آج دیکھتے نماز سے پہلے سنتیں، نماز کے بعد بھی سنتیں، بلکہ نماز بھی اتنا بیزار سے پڑھتے ہیں گویا منافقین کی نماز ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب نماز کھڑے ہو تو سستی سے کھڑے ہوتے، دکھاوے کے لیے کرتے، جلدی پڑھ کو ختم کرا لیتے، تو دلوں میں نفاق جتنا ہوگا عبادت کی طرف رجحان اتنا کم ہوگا۔ اسی لیے دیکھتے اللہ کے نبی کے منافقین نماز میں پیچھے ہو جاتے تھے۔ دنیا کی محبت بھی بہت بری ہے، دنیا کی محبت جتنی آئے گی ہم دیکھتے ہیں عبادت میں اتنا کمزور ہو جائے گا۔ ہماری خواتین بھی آج کل دیکھتے ہیں پاکستانی سیریل دیکھ کے غلط ہو جا رہے ہیں، گھروں میں ماحول ہے ہی ہے، وہ سیریل 1 سے 3 مرتبہ آئے تو بھی صبح میں دیکھتے، دوپہر شام دیکھتے اور پورا یاد بھی رہتا ان کو، لیکن یہ دنیا کی محبت، برا ماحول، گھروں میں ماحول تو اتنا برا ہے کہ کوئی ہم نمازی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، برے دوست، اور سب سے بڑھ کے گناہ کا اثر۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر والی زبان سے بھی محروم کر دیتا ہے اور نماز کی لذت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اور آخری چیز ہے جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہماری عبادت میں یہ تینوں چیزیں ہونا، اللہ کی محبت بھی ہونا، اللہ کا خوف بھی ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ بس یہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے تھے۔ پورا خلاصہ یہ ہے نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ رمضان یہ گزرا تو ہمارا نیک عمل جو ہے مکمل طور پر جاری رہے۔ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا ہے، اور 11 مہینوں کا بھی وہی رب ہے۔ ہمارے اسلاف یہ ایک عمل ہو گیا تو بولتے اللہ اگر میرا ایک عمل قبول کر لیا تو دنیا کے سونے سے بھی زیادہ بہتر ہے، لہٰذا عمل کے بعد عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، اور عمل کرنے کے بعد عمل کو برباد کرنے والے چیزوں سے بھی دور رہو۔ عمل کو برباد کرنے والی چیز کا 1-2 بتا دیں۔ سب سے اہم ہے عصر کی نماز۔ جو آدمی عصر کی نماز چھوڑا عمل باطل ہو جاتا۔ جو آدمی عصر کی نماز بغیر ریزن کے چھوڑا، کہا اس کے گھر والے، مال، دکان، تجارت، آدمی خود بخود نعوذ باللہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ خواتین کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام لوگوں کا اور پروگرام رکھنے والوں کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ جس گھر میں پروگرام ہوا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح جس آمدگی سے رمضان میں کرتے تھے ویسے ہی ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں جو اعمال کیا اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اپنے گھروں میں عبادت کے ماحول کو پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیوی بچوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو کعبۃ اللہ میں جا کے چھوڑے، بولے اے اللہ میرے کو نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ ماشاءاللہ دعا کا نتیجہ یہ ہوا حضرت ابراہیم نمازی، حضرت اسماعیل نمازی، وہ اپنے گھر والوں کو ماشاءاللہ نماز کی جو ہے مکمل طور پر تاکید کرتے تھے۔ یہ دعا پڑھو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔